13واں باب اسرائیل کا بادشاہ یہو آخز۔ اور شاہ یہودا اخزیہ کے بیٹے یواس کے 23ویں برس سے یاہو کا بیٹا یہو آخز سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 17 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں کی پیروی کی، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اس نے ان سے کنارہ نہ کیا۔ اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام حزائیل اور حزائیل کے بیٹے بن ہدد کے قابو میں کر دیا۔ اور یہو آخز خداوند کے حضور گڑ گڑایا، اور خداوند نے اس کی سنی، کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے۔ اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا عنایت کیا، سو وہ ارامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے۔ تو بھی انہوں نے یربعام کے گھرانے کے گناہوں سے، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، کنارہ کشی نہ کی، بلکہ انہی پر چلتے رہے، اور یسیرت بھی سامریہ میں رہی۔ اور اس نے یہو آخز کے لیے لوگوں میں سے صرف 50 سوار اور 10 رتھ اور 10,000 پیادے چھوڑے، اس لیے کہ ارام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا۔ اور یہو آخز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہو آخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یواس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ یواس۔ اور شاہ یہودا یواس کے 37ویں برس یہو آخز کا بیٹا یہو آس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا، بلکہ انہی پر چلتا رہا۔ اور یواس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت جس سے وہ شاہ یہودا امسیہ سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یواس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور یربعام اس کے تخت پر بیٹھا، اور یواس سامریہ میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا۔ الیشا کی وفات۔ اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس گیا، اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، آئے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اور الیشا نے اس سے کہا، تیر و کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اور کہا، مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا۔ تب الیشا نے کہا کہ تیر چلا۔ سو اس نے چلایا۔ تب وہ کہنے لگا، یہ فتح کا تیر، خداوند کا یعنی ارام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیک میں ارامیوں کو مارے گا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، زمین پر مار۔ سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصے ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ اور الیشا نے وفات پائی، اور انہوں نے اسے دفن کیا، اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص
الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اسرائیل اور ارام کے درمیان جنگ۔ اور شاہ ارام حزائیل یہو آخز کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا، اور خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا، اور اس عہد کے سبب سے جو اس نے ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا، ان کی طرف التفات کی، اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا۔ اور شاہ ارام حزائیل مر گیا، اور اس کا بیٹا بن حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور یہو آخز کے بیٹے یہو آس نے حزائیل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہو آخز کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے۔ 3 بار یواس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔